بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام کی 140 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں عمرو بن سعد کا قتل۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بصرہ پر چند مہینے یا ایک سال حمزہ بن عبداللہ بن زبیر نے حکومت کی۔ اس کے بعد بصرہ کا انتظام بھی مصعب بن زبیر کے متحد کر دیا گیا تھا۔ مصعب بن زبیر نے خود بصرہ جا کر عمر بن عبداللہ بن معمر کو بصرہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ضرورت پڑے تو خارج کے مقابلے کی غرض سے خود فارس جائیے اور بصرہ میں اپنی طرف سے کسی کو نامزد کر دیجیے۔ اسی طرح اس نواح کے تمام عاملوں اور صوبے داروں کا مناسب تخیر اور تبدیل کر کے چند روز قیام کے بعد مصعب بن زبیر بصرہ سے پھر کوفہ چلے آئے۔ لیکن سن 70 ہجری میں ایسی صورتحال پیش آئی کہ فارس میں خارجی کے فتنے نے بہت زور پکڑا اور مخیرہ بن مالب اور عمر بن عبداللہ بن محمد دونوں خارج کے فتنے کو نہ دبا سکے۔ مصعب بن زبیر نے موصل کی حکومت سے مولب بن ابی صفرہ کو تبدیل کر کے پھر فارس کی حکومت پر مامور کیا اور حکم دیا کہ وہاں جا کر خارج کے فتنے کو فروغ کرو۔ اس میں شک نہیں کہ مولب بن ابی صفرہ سے بہتر کوئی دوسرا شخص خارج کا اعلان نہیں کر سکتا۔ مولب بن ابی صفرہ نے کہا کہ میں فارس جانے سے خوش ہوں، مگر فی الحال مجھ کو موصل سے جدا کرنا آپ کے لیے بے حد مضر ثابت ہوگا، اس لیے کہ عبد المالک بن مروان نے خفیہ سازشوں کا ایک جال عراق میں پھیلانا شروع کیا ہے۔ میں اس کی تدبیر کو خوب غور سے مطالعہ کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے یہاں سے جدا ہونے کے بعد وہ اپنی تدابیر میں کامیاب ہو جائے۔ مصعب بن زبیر نے فارس کی ضرورت کو اس محموم ضرورت پر ترجیح دی اور مولب بن ابی صفرہ کو فارس کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ مصعب بن زبیر کے پاس ابراہیم اور ملب اور زبردست سپہ سالار اور اس کے تجربہ کار افسر تھے۔ انہوں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس سے جدا کر دیا، ساتھ ہی عبداللہ بن اعظم کو خراسان کی حکومت پر بھیج دیا۔ عباد بن حسین کو مولب کے ساتھ مامور کر دیا۔ یہ دونوں بھی بڑے زبردست سپہ سالار اور جنگی تجربہ کار تھے۔ اسی طرح مصعب بن زبیر نے کام کے آدمی کو اپنے پاس سے جدا کر کے دور دراز کے مقامات پر بھیج دیا۔ کوفہ میں ان کے پاس صرف ابراہیم بن مالک اور بصرہ میں عمرو بن عبداللہ بن محمد باقی رہ گئے۔ عبد المالک بن مروان نے عمرو بن سعد کو قتل سے فارغ ہوتے ہی سازشی تدابیر شروع کر دی تھی۔ اس نے فارس کی طرف سے اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہاں خارج کو توقعات دلائیں اور ان کو خروج پر آبادہ کیا دیا۔ ادھر کوفہ اور بصرہ میں بھی اپنے آدمیوں کو بھیج کر ہوا خواہاں بنو امیہ کے ذریعے سازشوں کا ایک جال پھیلایا اور مصعب بن زبیر کے فوجی سرداروں کو بھی خفیہ طور پر خط بھیج کر بڑے بڑے لالے دینے شروع کیے۔ حتیٰ کہ مولب اور ابراہیم کو بھی اس نے توڑنا اور اپنی طرف ملانا چاہا، مگر وہ دونوں ایسا نہ تھے کہ مصعب بن زبیر سے بے وفائی کرتے، اسی لیے مولب فارس کی طرف روانہ ہوتے وقت فکر مند تھا۔ عبد المالک نے خالد بن عبید اللہ بن خالد بن اسیدی کو خفیہ طور پر بصرہ میں بھیجا کہ وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف اور بنو امیہ کے موافق لوگوں کو اپنا ہم خیال بنائے۔ چنانچہ خالد نے بصرہ میں آ کر بنو بکر بن وائل اور قبیلہ اسدہ میں اپنا سازشی کام شروع کیا اور ایک بڑی جماعت اپنے ہم خیال بنا لی۔ اس کا حال عمر بن عبداللہ بن معمر کو معلوم ہو تو اس نے فوج بھیجی۔ خالد کے ہمراہیوں نے مقابلہ کیا اور بالآخر خالد کو بصرہ سے نکال دیا گیا۔ بصرہ کی یہ پریشانی کن خبریں جب کوفہ پہنچی، حالات کا صحیح علم ہوا تو ناممکن تھا کہ مصعب بن زبیر خاموش بیٹھے رہتے۔ بصرہ کی ایسی تشویشناک حالات سن کر مصعب بن زبیر کوفے سے بصرہ آئے اور وہاں خالد کے ہمراہیوں ہم خیالوں کو سزائیں دی، جرمانے کیے اور بعض مکانات معدم کرا دیے۔ اسی طرح کوفہ میں بھی اندر ہی اندر عبد المالک کے لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ فوجی سردار مثلا عتاب بن ورقہ وغیرہ بھی اندرونی طور پر عبد المالک سے ساز باز کر چکے تھے۔ ایک طرف عبد المالک نے فوجی تیاریاں شروع کی تو دوسری طرف کوفہ اور بصرہ کے فوجوں میں بغاوت کی سازشیں بڑے بڑے لالچ دے کر پھیلا دی گئی۔
चुनाचे एक मरतबा इब्राहिम बिन अश्तर के पास अब्दुल मालिक बिन मरवान का एक सरबा मुहर खत आया। इब्राहिम जानता था कि इसमें क्या लिखा होगा। इसने इस खत के लिफाफे को खोले बगैर मौसम को खिदमत में पेश कर दिया। मौसम ने इसको खोल कर पढ़ा तो इसमें अब्दुल मालिक ने इब्राहिम को लिखा था, तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुमको तमाम मुल्क ईरान का गवर्नर मुकर्रर कर दूंगा। मौसम ने इब्राहिम से कहा, क्या तुम जैसा शख्स भी ऐसे फिक्रों में आ सकता है? इब्राहिम ने कहा कि मैं तो कभी अज़र ख़यानत न करूंगा, लेकिन अब्दुल मालिक ने आपके तमाम सरदारों को कत्ल या कैद कर दिया। मुसाब ने इस राय को नापसंद किया और अपने किसी सरदार से ना कुछ दरियाफ्त किया और ना कुछ मुआवजा किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं आपसे। कल इंशाअल्लाह ताला हम 141 नंबर किस्त आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह।